چہرے جھانکتے ہیں ماضی کے اد کھلے دریچوں سے. بارشوں کو کیا معلوم اس طرح کے موسم میں سوچ کے درختوں پر پھر بہار آتی ہے. منظروں کے جادو سے لفظ جڑنے لگتے ہیں جن کو روزمرہ کے فالتو سے کاموں میں ہم بھلائے بیٹھے ہوں یاد آنے لگتے ہیں. بارشوں کو کیا معلوم اس طرح برسنے سے دل پہ کیا گزرتی ہے. بارشوں کو کیا معلوم اس طرح برسنے سے دل پہ کیا گزرتی ہے. ہاں نا, بارشوں کو کیا معلوم کہ اس طرح برسنے سے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور ان کی ایک ہر دل عزیز نظم کہا تھا نا مجھے تم اس طرح سوتے ہوئے مت چھوڑ کر جانا. مجھے بے شک جگا دینا, بتا دینا محبت کے سفر میں ساتھ میرے چل نہیں سکتی. جدائی کے بحر میں ساتھ میرے جل نہیں سکتی. تمہیں راستہ بدلنا ہے, میری حد سے نکلنا ہے. تمہیں کس بات کا ڈر تھا, تمہیں جانے نہیں دیتا, کہیں پر قید کر لیتا. ارے پگلی محبت کی طبیعت میں زبردستی نہیں ہوتی. جسے راستہ بدلنا ہو اسے راستہ بدلنے سے, اور جسے حد سے نکلنا ہو اسے حد سے نکلنے سے. نہ کوئی روک پایا ہے اور نہ کوئی روک پائے گا. تمہیں کس بات کا ڈر تھا, مجھے بے شک جگا دیتی. میں تم کو دیکھ ہی لیتا, تمہیں کوئی دعا دیتا. کم از کم یوں تو نہ ہوتا, کم از کم یوں تو نہ ہوتا. میرے ساتھ ہی حقیقت ہے, تمہارے بعد کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں باقی, مگر کھونے سے ڈرتا ہوں. میں اب سونے سے ڈرتا ہوں. کہا تھا نا مجھے تم اس طرح سوتے ہوئے مت چھوڑ کر جانا. مجھے بے شک جگا دینا, مجھے بے شک جگا دینا. کہا تھا نا مجھے تم اس طرح سوتے ہوئے. تو عاطف سعید کی جو نظمیں ہیں خاص طور پر نظم میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ان کے بھی پچھلے دنوں ایک غزل میں نے پروگرام میں شامل کی تھی, اسے پروگرام میں شامل کرتا ہوں دوبارہ. دل کا عنوان کہا کرتے تھے تم مجھے جان کہا کرتے تھے. واقعی مجھ سے محبت ہے تمہیں, ہو کے حیران کہا کرتے تھے. تم نے کچھ مجھ سے کہا ہے شاید, بن کے انجان کہا کرتے تھے. یاد ہے مجھ سے ملے تھے جب تم, دل کو سنسان کہا کرتے تھے. بیٹھے رہتے تھے میرے چرنوں میں, مجھ کو بھگوان کہا کرتے تھے. لوگ جس بات کو ضد کہتے ہیں تم اسے مان کہا کرتے تھے. دل کا عنوان کہا کرتے تھے. تم مجھے جان کہا کرتے تھے. عاطف سعید بارش پہ بڑا کمال لکھتے ہیں. یہ جیسے تمام شاعروں کو, شعراء کرام کو بارش اور دسمبر بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ بارش پہ بہت زیادہ لکھا جائے یا دسمبر پہ خاص طور پہ لکھا جائے. لیکن عاطف سعید نے جو بارش پہ لکھ دیا ہے, عرض کیا ہے بارشوں آج کا تعارف ایک ایسے شاعر کے بارے میں جس نے رب کا تعارف بڑے ہی منفرد انداز میں کروایا. جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں آپ نے ایک بڑی کمال کی حمد سنی, تو زمینوں میں تو آسمانوں میں ہے, میرے رب تو بہتر جہانوں میں ہے. خاک سے سبزائے گل اگاتا ہے تو, کالی راتوں کو روشن بناتا ہے تو,
خشک صحرا میں دریا بہاتا ہے تو، بھولے بھٹکوں کو رستہ دکھاتا ہے تو، سب ستاروں میں ہی جگمگاتا ہے تو، میرے سر ساز میں گیت گاتا ہے تو، ساز ہستی میں ہی گنگناتا ہے تو، رزق پتھر کے اندر دلاتا ہے تو ہی گیتوں میں، تو ہی اذانوں میں ہے میرے رب، تو ہی بہتر جہانوں میں ہے، تو زمینوں میں، تو آسمانوں میں ہے۔ جی ہاں، نام ہے ساجد، قلمی نام سے تو آپ سب واقف ہیں، عجیب ساجد۔ ہمارا یہ پروگرام عجیب ساجد کی اگر شاعری اس پروگرام میں شامل نہ ہو تو پروگرام پھیکا پھیکا سا اور ادھورا ادھورا سا لگتا ہے۔ کیا ہی بات ہے ان کی شاعری کی، ایک قافیہ یا ایک ردیف پکڑ لیتے ہیں اور پھر کتابوں کی کتابیں اس پر لکھ دیتے ہیں۔ 6 جون 1986 ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم انہوں نے جھنگ سے حاصل کی، 2004 میں ڈی کام پنجاب ٹیکنیکل بورڈ لاہور سے کیا، 2006 میں بی اے ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے کیا، 2008 میں ایم اے اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا، اور 2010 میں ایم فل اردو لاہور سے کیا، 2014 میں ایل ایل بی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا، اور پی ایچ ڈی اردو اسکالر منہاج القرآن یونیورسٹی سے کیا۔ خاصے پڑھے لکھے انسان ہیں ماشاءاللہ سے۔ شاعری کی ابتدا 2005 سے کی، مگر سلسلہ چلتا اور رکتا رہا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے رکا ہوا تھا، لیکن مجھے کہیں انہوں نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر کا جو شاعر تھا، وہ جو چنگاری دبی ہوئی تھی، وہ پھڑک گئی، اور آج کل یہ بہت ہی جو بنتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ شاعری میں ان کے استاد ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر فیروز ناطق خسرو صاحب ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے شاعری کا، خود 8 کتابوں کے مصنف ہیں۔ عجیب ساجد کا مجموعہ کلام ایک ہی کتاب ان کی مارکیٹ میں آئی، اکیلا میں۔ آج کل یہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، اور قابل ذکر کرام ان کے ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کے اس تعارف میں ان کی ایک حمد اور 2 غزلیں شامل کر رہا ہوں۔ حمد میں آلریڈی شامل کر چکا ہوں، اور اب میری سب سے پسندیدہ غزل عجیب ساجد کی، جو کہ چاہت میری وہ چھوڑ کے آگے چلا گیا، یعنی مجھے جھنجھوڑ کے آگے چلا گیا، گرنے لگے جو آنکھ سے آنسو تو یوں ہوا، آنکھیں میری وہ پھوڑ کے آگے چلا گیا، میں سست تھا سو رختے سفر باندھتا رہا، وہ تیز گام دوڑ کے آگے چلا گیا، اس کی تلاش خوب سے آگے رہی صدا، مجھ کو غموں سے جوڑ کے آگے چلا گیا، دیکھا گیا نہ یار سے جو درد دل میرا، وہ مجھ سے منہ کو موڑ کے آگے چلا گیا، میں نے تو ہاتھ جوڑے تھے رکنے کے واسطے، حسرت میری وہ توڑ کے آگے چلا گیا، پیچھا خدا کے واسطے میرا نہ کرنا اب، یہ کہہ کے ہاتھ جوڑ کے آگے چلا گیا، روتا رہا وہ مجھ سے لپٹ کر تمام رات، دامن صبح نچوڑ کے آگے چلا گیا، خوشیاں عجیب شخص تھا مجھ کو تھما گیا، خود وہ غموں کو اوڑھ کے آگے چلا گیا، چاہت میری وہ چھوڑ کے آگے چلا گیا، یعنی مجھے جھنجھوڑ کے، یعنی مجھے جھنجھوڑ کے آگے چلا گیا۔ عجیب ساجد، ان کی ایک اور تازہ غزل بہت ہی کمال، بہت ہی کمال۔ آنکھوں سے تیری یاد کے حالے نہیں گئے، ایسے دیے ہیں زخم نرالے نہیں گئے، چھیڑی جو بات حسن رقیبوں نے بزم میں، تیرا ہی ذکر تیرے حوالے نہیں گئے، سنتے ہیں شام ہوتے ہی آتا ہے بام پر، شب کٹ چکی پر جاگنے والے نہیں گئے، ہم آپ کی خوشی کے لیے ہی جدا ہوئے، ہم سے تمہارے حکم بھی ٹالے نہیں گئے، لمبی مسافتوں کی تھکن کا ہو پوچھتے، کٹ کر گرے ہیں پاؤں
پر چھالے نہیں گئے. رکھتا ہو ساری چیزوں کو جو احتیاط سے, کیوں اس سے ایک ہم ہی سنبھالے نہیں گئے. ہائے 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 ہائے. رکھتا ہو ساری چیزوں کو جو احتیاط سے, کیوں اس سے ایک ہم ہی سنبھالے نہیں گئے. بیٹھے رہے جنہیں اس نے جانے کا بھی کہا, محفل سے اس کی ہم تو نکالے نہیں گئے. رستہ تمہارا تکتے ہوئی مدتیں جنہیں, ان کی ابھی بھی آنکھ سے جالے نہیں گئے. جس نے دیا جلایا ہو آندھی کی سمت میں, اس کے کبھی بھی گھر سے اجالے نہیں گئے. خیرات غم ملی تو گلے سے لگا لیا, کھویا نہ ہوش کاسے اچھالے نہیں گئے. شامل لہو ہو جس میں غریبوں کا بالخصوص, ایسے کبھی گلے میں نوالے نہیں گئے. جس کو علم تھا کہ صنم میکدے میں ہے, سب چل پڑے مگر ہوش والے نہیں گئے. ہائے 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 ہائے, آنکھوں سے تیری یاد کے حالے نہیں گئے. ایسے دیے ہیں زخم نرالے نہیں گئے. اور کیا ہی کمال کا شعر ہے. رکھتا ہو ساری چیزوں کو جو احتیاط سے, کیوں اس سے ایک ہم ہی سنبھالے نہیں گئے. عجیب ساجد. ویسے تو ان کے اتنے کلام میں پڑھ چکا ہوں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے, لیکن کیا ہی بات ہے.
ہے.